Assalamu alaikum everybody, once again मैं हूं आपका होस्ट मजहर इकबाल and you are watching the kingdom of the warrior। दोस्तों आज की वीडियो जो तालिबान की तारीख के ऊपर हमारी दूसरी किस्त है। आज हम बात करेंगे कि तालिबान कैसे वजूद में आए थे। एक 18 साल का लड़का जिसने तालिबान को इकट्ठा किया 1978 के अंदर, उसे ये तहरीक कैसे शुरू की और क्यों की, ये लोग कौन हैं और इनके मकासद क्या है, अफगानिस्तान के क्या हालात थे, कैसे एक नौजवान लड़का मदरसे को छोड़कर जो मदरसे में पढ़ता था मोटरसाइकिल पर बैठकर मुख्तलिफ मदरसों और मुख्तलिफ गिरोहों के पास जाता और उन्हें जिहाद के लिए उसकी तहरीक तालिबान में शामिल होने का पैगाम देता, ताकि वो लोग जब जा होकर अफगानिस्तान की हुकूमत को जो अमेरिका के अंडर थी खत्म करके खुद इस्लामी हुकूमत कायम कर सकें। तालिबान की इब्तदा मुल्ला उमर की ज़बानी। वीडियो पर आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो आज फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाइक दिस, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। सो वेलकम बैक दोस्तों। पहली किस्त में जहां हमने छोड़ा था वो मैं आपको बता दूं, रूस चला गया था अफगानिस्तान के अंदर। बाकी जो मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रुप थे वो ग्रुप ये थे कि कुछ अफगानी थे, मतलब जो पश्तो बोलते थे, और कुछ फारसी बोलते थे। इनके मतलब अंदर कुछ इख्तलाफ थे, आपस में नहीं बन रही थी इनके दरमियान। तो अमेरिका ने वहाँ से फ़ायदा उठाया और इन लोगों को लड़वाया। फिर इन लोगों को यकजा करने के लिए मुल्ला उमर ने काम किया। वो क्या काम किया, मुल्ला उमर की ज़बानी सुनते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान की सबसे मुअस्सर जंगी और सियासी कुव्वत है ये तालिबान। इनको मुख्तसर तालिबान कहा जाता है क्योंकि ये लोग तालिब इल्म थे मदरसे के। नस्ली एतबार से ये पश्तून है। ये वो लोग हैं जो रूस की अफगानिस्तान में आमद के बाद अफगान जिहाद मुजाहिदीन के साथ मिलकर लड़े थे। रूस को शिकस्त के बाद मुजाहिदीन की आपस में शदीद चपगलस के बाद 1994 में ज़हूर पाने वाली तहरीक इस्लामी तालिबान के नाम से चांद तलबा का गिरोह था, जिसे मुल्ला मोहम्मद उमर ने कायम किया। मुल्ला उमर ने इसलिए इकट्ठा किया क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ये जो है ना सियासी और मजहबी और दूसरे इशू पैदा हो रहे थे। ये इशू कैसे पैदा हो रहे थे ये बरतानिया की एक रिपोर्टर ने बताया है। वो बताती हैं और लिखती हैं कि हिंदू कश के जनूब में आबाद पश्तून बदतरीन सूरत हाल से दो चार थे। ये अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नस्ली गिरोह था। कंधार के इर्द गिर्द हालात खास तौर पर खराबी का शिकार थे। यहाँ गवर्नर गुल आगा खान था, उसके पास अपने दफ्तर के इर्द गिर्द और दूसरी सड़क के बारे थोड़े से इलाके के सिवा किसी चीज का कंट्रोल नहीं था। छोटे जंगजू गिरोह और कमांडरों ने लूटमार के लिए इलाके तकसीम कर रखे थे। उनकी जगह जगह चेक पॉइंट बने हुए थे। जो चीज भी उनकी हथें चढ़ती उससे स्क्रैप बनाकर फरोख्त कर देते थे, उसे छीन लेते थे, लूट लेते थे। अब यह सूरत हाल बहुत खराब थी। इसी सूरत हाल को ठीक करने के लिए, इन लोगों को यूनिटी में लाने के लिए, इन लोगों को इत्तेहाद में लाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मुल्ला उमर ने मदरसे को छोड़ा और इन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। ये जो दास्तान मुल्ला उमर की मैंने आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये दास्तान 1996 में मुल्ला उमर ने कंधार के एक बहुत बड़े गिरोह को ज़बानी सुनाई थी। तहरीक का आगाज इस तरह हुआ कि एक दिन मुल्ला उमर ने कहा, मदरसे से तलबा के दरमियान में बैठा किताब पढ़ रहा था, अचानक किताब बंद कर दी। अपने साथी और एक तालिब इल्म को लिया और वहां से हम दोनों मदरसे से निकल आए। हम संगे हिसार से जंगावाद आ गए, ये दो एरिए हैं। वहां हमने एक शख्स से मोटरसाइकिल मांगी। इस शख्स का नाम सरवर था और वो तोलकान का रहने वाला था। फिर मैंने अपने दोस्त को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और उसे बताया कि हम मुख्तलिफ मदारस के तलबा के पास जाएंगे। चुनाचा शाम को हम तरखू आ गए। अब ये तरखू एक और एरिया है। इस दौरान मैंने अपने रफीक के सफर, मतलब वो जो तालिबा उसका साथ था, मुल्ला उमर के साथ था, से कहा कि हम घूमते रहेंगे और ये रास्ता याद रखो, इंशाल्लाह एक इनकलाब और तब्दीली जरूर आएगी। अगली सुबह हम फिर मोटरसाइकिल पर सवार हुए और एक मदरसे में जा पहुंचे जहां 14 तालिब इल्म सबक पढ़ रहे थे। हमने उन सब को जमा किया और उनसे बात की, आप लोग तवक्कुल को महज जहन से ना निकालें,
میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اللہ کا دین پامال ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسا بنا دیا ہے کہ دوسرے لوگ بھی برباد ہو رہے ہیں، برے بنتے جا رہے ہیں، ایک مخصوص طریقے سے مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے۔ یہ لوگ دوسرے مسلمانوں کو بھی فسق و فجور کا عادی بنا رہے ہیں اور فسق کو عام کر کے جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ بدمعاش اور بدکماش لوگ تمام علاقوں پر قابض ہو چکے ہیں، رہزنی اور لوٹ مار جاری ہے، ہر راستے پر لوگوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، تباہ کی جا رہی ہیں، ان کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، لوگوں سے مال زبردستی چھین لیا جاتا ہے اور قتل ہو رہے ہیں۔ میں نے ان طلباء سے کہا کہ ظلم و ستم کے ایسے ماحول میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ اس انداز سے یا زندہ باد یا پھر مردہ باد کے نعروں سے یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اگر دین کا علم واقعی اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے اب آپ کو یہ سلسلہ چھوڑنا ہوگا اور اب یہ تعلیم جاری نہیں رہے گی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے کسی نے ایسے کا وعدہ نہیں کیا، ہم اپنے وطن کے مسلمانوں سے روٹی مانگیں گے، معلوم نہیں وہ روٹی دیں گے بھی یا نہیں، ہمیں پھر پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ کام ایک دن ہفتے کا نہیں ہے اور نہ ہی مہینے کا یا سال کا، یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ تبدیلی کسی کے بس کی بات ہے یا نہیں۔ میں نے ان طلباء کو غیرت اور حوصلے کے لیے یہ بھی کہا کہ جب یہ فاسق اور فاجر لوگ اس شدید گرمی میں ان گرم پتھروں پر بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اعلانیہ نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ اتنی غفلت نہ برتیں اور اتنے ہی حمایتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ پھر میں نے انہیں اپنے منصوبے کا ذرا مزید مشکل انداز میں پیش کرتے ہوئے ان طلباء کو یہ بھی کہا کہ اگر ہم نے کسی جگہ پر قبضہ کر لیا تو وہاں بیٹھے رہیں گے، لیکن یہ گلے شکوے نہیں شروع کر دیں گے کہ جی ہماری تعلیم نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اسلحہ نہیں ہے یا روٹی نہیں ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کی قسم ان 14 طلباء میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان سب نے مجھے یہی کہا کہ اگر جمعہ کی رات جب مدارس میں چھٹی ہوتی ہے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جمعہ کے بعد یہ کام کون کرے گا؟ اللہ گواہ ہے بات بالکل اسی طرح ہے۔ اگر ہم یہ کام اسلحہ یا دوسرے وسائل کے بھروسے پر کرنا چاہتے تو دوسرے مدارس کے طلباء کو انہی کی طرح سمجھ کر واپس سیدھا اپنے مدرسے میں آ جاتے، لیکن میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا اور محض توکل اختیار کیا تھا، لہذا میں نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ یہ سب توکل کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ملا عمر سنا رہے ہیں۔ بہرحال ان طلباء سے رخصت ہو کر ہم دوسرے مدرسے میں آ گئے، وہاں کے طلباء سے بھی ہم نے اسی انداز میں بات کی، بلکہ ان کے سامنے کام کو مزید مشکل بنا کر پیش کیا اور انہیں باور کرایا کہ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کے سب طلباء نے جو 5 یا 7 تھی اپنے نام میرے پاس لکھوائے اور میرے ساتھ دینے کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ اور پہلے مدرسے کے طلباء سب ایک ہی امت اور قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک ہی علاقے میں رہتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی دوسری امت کے تھے اور وہ دوسری امت کے، یہ بھی نہیں تھا کہ یہ مولوی تھے اور وہ جاہل تھے، ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ مرد ہیں اور وہ عورتیں، یہ سفید ریش تھے اور وہ بچے۔ ابتدا میں عجیب حکمت تھی کہ مجھے ایک زبردست آزمائش سے گزرنا پڑا، یہی نقطہ آغاز تھا اور یہی سے ہم نے تحریک شروع کی۔ ہم اسی طرح موٹر سائیکل پر گھومتے رہے حتیٰ کہ عصر تک ہم نے 53 افراد کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کر لیا، صرف توکل کرنے والے افراد۔ میں نے ان سب سے کہا کہ آپ لوگ صبح سویرے ہمارے پاس آ جائیں، اور پھر میں اپنے ٹھکانے پر چلا آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت جہاد پیدا کر دیا، لیکن وہ صبح طالبات رات ہی کو 1 بجے ہمارے محلے میں آ گئے، حالانکہ ابھی 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ایک مولانا صاحب صبح صدر مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ سب طلباء وہاں پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، موجود تھے۔ اسی دن صبح 10 بجے ہم اپنے ساتھ 2 ڈرائیور بھی لے آئے، پھر ہم نے اپنا ایک آدمی حاجی بشر نامی شخص کے پاس بھیجا اور اس سے 2 گاڑیاں منگوا لی۔ اور جب پہلے بندے نے ان کی مدد کی، اس کا نام حاجی بشر تھا، اس نے گاڑیاں فراہم کر دی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے۔ پھر ہم اپنے ساتھیوں کو کشک نخود لے آئے۔
میں اور کچھ افراد بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ جب تعداد بڑھی تو ہم نے اپنے ٹھکانے سے 5 میل کے فاصلے پر اسلحہ اکٹھا کیا اور کام شروع کر دیا، مطلب جہاد ہم لوگوں نے شروع کر دیا۔ دوستو جب اس تحریک کا آغاز ہوا تو اس وقت ملا عمر کے پاس صرف 30 طلباء تھے، مطلب 30 جہادی تھے، 30 مجاہدین تھے جنہوں نے جہاد شروع کیا امریکہ کے خلاف۔ سال 1995 چل رہا تھا جب تو ان طلباء نے مجاہدین کی شکل میں جہاد شروع کیا افغانستان کے اندر۔ دوستو یہ تھی تحریک طالبان کے اوپر ہماری دوسری قسط۔ آگے آنے والی قسط میں ہم اس کا دور شروع کریں گے، یہیں سے 1995 سے آگے ہم شروع کریں گے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔